ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو اپنے بندوں کو میسر ہیں، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ جسے حاصل ہو گئی اسے دونوں جہان کے خزانے میں. جو آدمی اپنا ایمان بچا کے قبر میں اپنے ساتھ لے جائے تو اس کے لیے آگے مزے ہی مزے ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایسی کامیابیاں کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا. جو صاحب ایمان جب آخرت میں آئے گا تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب وہاں دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت ہے جس کا یہ جنتی اکیلا مالک ہے. ایمان پہ ملے گا. نبی کریم علیہ السلام نے جہاں ہمیں بہت سی چیزیں عطا فرمائی، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، دن میں چلنے پھرنے کا اور رات کو سونے تک کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے اور پانی پینے تک کا طریقہ بتایا، بیت الخلا جانے کی دعا اور دودھ پینے کی دعا تک ہمیں سکھائی. حضور نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے اور وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے اور فرمایا جو آدمی چاہے اس کا ایمان مکمل ہو جائے وہ اس نسخے پہ عمل کر لے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے. آج کل بھی نسخوں کا دور ہے. ہر بندہ اپنا نسخہ ایسے پیش کرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کے پاس وہ کہیں اتری ہے. الامان والحفیظ اپنا سودا اپنا سامان بیچنے کے لیے کیا کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ایک نسخہ ارسطو نے بھی دیا تھا، ایک ابن سینا اور جالینوس اور اجمل خان کا نسخہ بھی ہے، لیکن ایک نسخہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لوہے کی لکیر مٹ سکتی ہے، جو بات میرے مصطفیٰ نے بتا دی اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استكمل الایمان. 4 کام کرو اور 4 کام ایسے ہیں جو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ ان کاموں سے منع نہیں فرمایا کرو، اس کا رخ موڑ دیا. سبحان اللہ. کرو لیکن ایسے نہیں، ایسے کرو. اس لیے نہیں، اس لیے کرو. اس کی خاطر نہیں، اس کی خاطر کرو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. پہلا فرمایا من احب للہ، جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے. ہر آدمی کے دل میں، ہر آدمی کے دل میں ہر وقت کسی نہ کسی کے لیے محبت ہوتی ہے. ہر وقت وہ محبت کے جذبات لیے پھرتا ہے. تو فرمایا تم محبت کرو لیکن اس کو اللہ کے لیے کرو. محبت بھائی سے ہو، پڑوسی سے ہو، اپنے محلے دار سے ہو، اپنے کزن سے ہو، اپنے
یوم لا ظل الا ظل عرشی، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے آقا کے حوض کوثر کے جام کے۔ اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کرنا اور حضور کے حوض کوثر کا جام بھی عطا کرنا۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو وہ عرش کا سایہ ملے گا، 7 قسم کے۔ ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا رجلان یتحابان فی اللہ، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا کیا مطلب ہے؟ محبت جس سے بھی ہے اس کی وجہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ ایک نوجوان ہے، وہ اس کا خاندان، اس کی فیملی، اس کا گھرانہ بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے۔ ایک بچہ اس گھر میں پیدا ہوا، وہ اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ نیکی کے راستے پہ ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ایک گویا کہ بے دین لوگوں میں سے اللہ نے دیندار نوجوان پیدا کر دیا، میں اس سے محبت کروں، اس کو حوصلہ دوں، اس کا سہارا بنوں، یہ محبت اللہ کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہ نوجوان اپنے گھر کے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے اور انہی کی طرح بے دین ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دی، دینداری کا حلیہ چھوڑ دیا، اس نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھتا، یہ مایوس ہو گیا، اب اس کی محبت بھی ختم ہو گئی، تو سمجھیں گے محبت اللہ کے لیے، کسی کی مال کے لیے، کسی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، کسی اور خواہش کی وجہ سے محبت کرنا، یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، ہر آدمی ہر وقت کئیوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے، وہ کریے، لیکن محبت اللہ کے لیے کرنی، اور جب محبت اللہ کے لیے ہوگی تو خود اس سے محبت نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے اپنی محبتوں کا مرکز اللہ کو بنا دے۔ دوسرا، ومن ابغض للہ، کسی سے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام سب سے پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے اگر تم رات کو کھانا کھا کے بچوں کو کھلا کے سو گئے، تمہارا پڑوسی بھوکا رہا، تم میری نظر میں مسلمان نہیں ہو۔ اگر نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اس کے علاوہ نہیں، کوئی اللہ کا دشمن ہے، حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کو، جھوٹے نبی کو نبی مانتا ہے، نہیں سمجھتا، اب آپ کا اس سے محبت کرنا نہیں بنتا ہے۔ جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک شخص، علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے پھر بھی اس کو بیوی بنا کے رکھتا ہے، اس سے قطع تعلقی واجب ہے۔ کیوں؟ یہ صریح قرآن کریم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، صحیح بخاری کی ساتھ صحیح حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اور ائمہ 4 کا اس پہ اجماع ہے، تو یہ شخص ایک حرام کام میں مگن ہے، لہذا اس کے ساتھ قطع تعلقی کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو نفرت ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے۔ نفرتیں ہوتی ہیں خاندانوں میں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو بس نفرت اور محبت کو اللہ کے لیے کر دیجئے، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے، کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑیں گے، بس زاویہ نظر بدل دیجئے، محبت اور بغض کا رخ بدل دیجئے۔ ومن آقا للہ، ہر آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، پیسے دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے،
استاد ہے، ٹیچر ہے، علم دے رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ اپنے حساب کے مطابق دے رہا ہے، اس دینے کو اللہ کے لیے کریں۔ کوئی بڑے سے بڑا سخی ہے، وہ دے رہا ہے، اور وہ تو اتنا کریم ہے کہ اپنے نام پہ دی جانے والی کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر کے دیتا ہے۔ وہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے دے سکتا ہے، تو اس کے لیے دے تو پتلی کروڑوں اربوں خربوں میں لٹا کے واپس کرے۔ بیٹے نے مانگا ہے پیسہ، یہ پڑھتا ہے، علم پہ خرچ کرے گا، اپنے کالج کی یونیورسٹی کی فیس بھرے گا، ہاسٹل کا کرایہ دے گا، مدرسے میں پڑھتا ہے، دین کی کتابیں لے گا، اب بچے کو دینا یہ ثواب کا کام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے جو سامان لے کے آتے ہو، اپنی بیوی کو جو دیتے ہو، اس کے لیے اگر ثواب کی نیت کر لو، تمہیں اس میں بھی اتنا اجر ملے جتنا کسی فقیر کو صدقہ دینے میں اجر ملتا ہے۔ آتا للہ، منع للہ، چوتھا روکتا ہے اللہ کے لیے۔ بیٹا پیسے مانگتا ہے سیل فون کے لیے، i16 لینا ہے، نہیں دیتا ہے باپ، اسے پتا ہے کہ یہ دے کے اور آوارہ ہوگا، 1 to 5 لینا ہے، 1 بلنگ کرے گا، نہیں دیتا ہے۔ اگر بیٹا کہتا ہے بڑی آپ کے پاس بڑے پیسے عمرہ کروا دیے، لو بیٹا لو 5 لاکھ روپے عمرہ کرو، تو اب دینا بھی اللہ کے لیے اور نہ دینا بھی اللہ کے لیے۔ تو ہر وقت ہر آدمی روک رہا ہوتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا، تو نسخہ نبی کا حاصل یہ ہے، اے بندے جو 4 کام تو کر رہا ہے کرتا رہ، محبت بھی کر، نفرت بھی کر، دے بھی اور روک بھی، بس اتنا کر، یہ سارے کام اللہ کے لیے کر۔ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا، اس کا ایمان مکمل۔ اللہ ہمیں بھی یہ 4 کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ توجہ کی ضرورت ہے، کرتا ہے ہر بندہ، سمجھنے کی، ذرا ٹھہر جانے کی ضرورت ہے۔ رکیے، سٹاپ، رک جائیے، سوچ لیجیے، لاکھ دے رہا ہوں کیوں؟ بس اس کو اپنا زاویہ نظر ٹھیک کر لیجیے، بڑی آسانی سے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ جب ایمان مکمل ہو گیا، خدا کی قسم کونین کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس نسخہ نبوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ایمان ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔